جو ہے علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہو. اور یہ جینون مطالبہ ہے. عمران خان صاحب نے 3 سال سے زیادہ گزارے، ابھی تک صحت کی شکایت نہیں کی، نہ صحت کی شکایت کی، نہ وہاں پر جو ہے ان کی فیسلٹیز کی شکایت کی، کسی چیز کی انہوں نے شکایت نہیں کی. لیکن ابھی اگر ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ جینون ایشو ہے. وہ ملک سے باہر نہیں جا رہا، وہ کوئی ڈیل کے ذریعے جو ہے باہر نہیں آ رہا، وہ اپنا علاج چاہتا ہے. ہم ان کا علاج چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ایک خوددار بندہ ہے، ایک آزاد بندہ ہے، ایک غیرت مند بندہ ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اس طرح سے جیل سے باہر نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں، پوری قوم چاہتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ. وہ ہماری امید ہے، وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے. ہم اس کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ پاکستانی قوم دیکھ سکتی ہے، اور نہ انشاءاللہ اس طرح ہم ہونے دیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے، ہم آئیں گے، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے. آپ گولیاں چلائیں گے، ہم سینے حاضر کریں گے. کتنے لوگوں کو آپ شہید کریں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے؟ آپ کی گولیاں ختم ہو جائے گی، ہماری سینے ختم نہیں ہوں گے. اس بندے کو، ہمارے اس دوست کو گولی لگی ہے. یہ تو گھر میں نہیں بیٹا. افتخار شاہ کو گولی لگی ہے، یہ تو گھر میں نہیں بیٹا، آج پھر آیا ہے آپ کے سامنے. اس گولیوں سے جو ہیں، ان گولیوں سے ابھی پاکستانی ڈرتے نہیں ہیں. مسلسل 3 سال سے آپ کے جبر، آپ کے ظلم، آپ کے فسطائیت نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا. نہ کسی کا باپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ گولیاں، یہ ہمارا دوسرا دوست جو ہے اس کو گولی لگی ہے، اور یہ خون بہ رہا ہے. یہ افتخار شاہ ہے. یہ تیسرے بندے کو جو ہے ہاتھ پر گولی لگی ہے. دیکھیں، گولیاں لگی ہیں لیکن وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں. ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا. یہ عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے ایشو پر کنسرن تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کی بہنوں کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو. لیکن آپ لوگوں نے گولیاں چلائی. کیا چھپا رہے ہو؟ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں گولیاں چلا رہے ہو، مطلب گولیاں چلانا آپ کے لیے آسان ہے، عمران خان صاحب کو اسپتال لانا آپ کے لیے مشکل ہے، تو کیا پیغام دے رہے ہو پاکستانیوں کو؟ ہماری تشویش میں اضافہ کر رہے ہو کہ آپ لوگوں نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ کیا ہے. ایسا سوچنا بھی مت، لیکن ہمیں تشویش پائی جا رہی ہے. اگر فرض کریں آپ لوگ کلیئر ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو لائیں، ان کا علاج ہونے دیں. ان کی اہلیہ بشرا بی بی ایک خاتون ہیں. صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ ان کو جو ہیں ناحق قید کیے ہوئے ہیں. ان کا بھی آپریشن کیا، اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے کسی کو. عمران خان صاحب کی بہنیں مسلسل وہاں آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. چلے ہم سیاسی ہیں، یہ تو سیاسی نہیں ہے. کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کون سے سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے جرنیل کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے ججز کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ آپ نے ان پر واٹر کینن، زہریلے پانی کا استعمال کیا ہو، آپ نے ان پر شیلنگ کی ہو، آپ نے ان پر جو ہے ان کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گرایا ہو؟ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ. قصور کیا ہے؟ ایبسولیٹلی ناٹ کہنا، بیرونی غلامی منظور نہ کرنا، اداروں کو یہ کہنا کہ اپنے آئینی حدود میں رہو، صرف یہ اس کا قصور ہے. جعلی کیسز پوری دنیا جانتی ہے. سائفر کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں کے تمام کیسز جعلی ہیں. ابھی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے
ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں فیملی کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے, جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانا ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو 8 فروری 2024 کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. اگر فرض کریں اس طرح نہیں ہوتا تو جس طرح میں نے پچھلے منگل کو کہا تھا کہ ہم تھوڑے سخت رویے کے ساتھ آئیں گے, آج میں پھر بولتا ہوں کہ ہمارا رویہ مزید سخت ہوگا اگلے منگل کو, اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ اس تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں اپنے تمام ایم پی ایس کو, تمام منسٹرز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جمعے کے روز آپ لوگوں نے بھرپور احتجاج کرنا ہے. مسلسل یہ تحریک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گی. مزاحمت آگے آہستہ جو ہے ہم مزید سخت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو تمام پاکستانیوں کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی جدوجہد کے علاوہ ہم یہ اڈیالہ جیل میں تمام پارلیمنٹیرین کو, یا جو ہمارے باقی احتجاج ہیں اس میں تمام پارلیمنٹیرین اور ہماری جو تنظیم ہے, جو ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں, ان کو فرنٹ پر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ قوم کو اعتماد ہو کہ آپ کی تمام لیڈرشپ آپ کے فرنٹ پر ابھی کڑی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آپ لوگوں نے مسلسل عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے. آپ نے 2018 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, آپ نے 2024 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. مسلسل 3 سالوں سے جبر ظلم فستائیت برداشت کر کے الحمدللہ آپ جھکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینا ہے. ہماری طاقت آپ ہیں. ہم نہ ڈنڈوں کا سہارا لے سکتے ہیں, نہ ہم بندوقوں کا سہارا لے سکتے ہیں. ہمارا واحد سہارا ہماری عوام ہے اور آپ ہماری طاقت ہو. یہ کوشش کریں گے. انہوں نے بار بار کوشش کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو, وہ لیڈرشپ جو مسلسل مزاحمت کر رہی ہے اور ان کے ہتھیں نہیں چڑھ رہی, ان کو بدنام کریں, آپ کی نظروں میں گرائیں. لیکن آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے اپنی لیڈرشپ پر. جس طرح آج ہم الحمدللہ اتفاق اور اتحاد سے بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمیں اتحاد ہے اور ابھی جو ہے ہم پورے پاکستان کو دکھائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ ہم متفق ہیں اور ہماری جدوجہد صرف اور صرف پاکستان میں عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے لیے ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سب جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے ضلع میں بھرپور احتجاج کرے گی انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. شکریہ. ایک منٹ. جی بولیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے میڈیا کئی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو اڈیالہ پہ بھی ہوتے ہیں, اور آپ سب نے یہ مین اسٹریم میڈیا بھی ادھر موجود ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. انہوں نے کہا کہ جو جد و جہد ہے یہ عبادت ہے. اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ, انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے, لبرٹی اور ڈیتھ, آزادی یا موت. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی قیمتی ہے, کہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے موت.
غلامی سے بہتر ہے موت. یہ آپ کو وہ پیغام اپنے آپ کو مثال بنا کے دے رہے ہیں. ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. جو سائفر نکلا ہے, آپ کو میں ہر پاکستانی کو کہوں گی وہ سائفر کو غور سے پڑھیں. ہمیں بھی یہ ڈیٹیلز نہیں پتہ تھیں. ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف پتہ تھا جو عدالت میں بھی عمران نے کہا اور میڈیا پہ بھی کہا. لیکن جب ہم نے سارا سائفر پڑھا ہے, میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا, اب آسمان پہ چلا گیا. کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا, کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے. ایک بیرونی ملک کا بیوروکریٹ گواہی دے رہا ہے, ڈونلڈ لو, کہ سارا مسئلہ عمران کے ساتھ تھا ہی صرف یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے ہے. وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے. یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہا ہے آپ کو. اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد یہ کیا کہتے ہیں اس کو, فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہا ہے. یہ ہمارا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو. عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی, ایکوالٹی کی, آپ آمنے سامنے بیٹھ کر دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن پہلے میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ میری قوم ہے, میں پہلے ان کا سوچوں گا. 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر گندم اور تیل لینے کے لیے روس گئے تھے. انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی, ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے. عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ روس گئے تھے. اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی. اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا, ہم اس میں شامل نہیں تھے. یہ کس نے کہا ہوگا, یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا. عمران خان جھوٹ نہیں بولتا. جو کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں ہے, اس سے زیادہ نکلا اس میں سے. اور آخر میں ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیمارچ کرو, جس کا مطلب آپ احتجاج کرو ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو بلا کے, امریکن ایمبیسڈر کو. اور وہ پاکستان نے کیا. اس کے باوجود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے بھائی پہ, عمران خان پہ, شاہ محمود قریشی پہ ایسی دفعات لگائیں گی جو سزائے موت تھی جس کی, ان کو غدار کہا گیا. اور سرخرو تو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے تھے جس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ جو جج جس نے فیصلہ دیا تھا وہ ذوالقرنین نے, وہ غلط فیصلہ دیا تھا. یہ کیا کیا تھا اس نے, یہ کرمنل ہم ان کو کہتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے بھائی عمران خان, شاہ محمود, ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم 8 گھنٹے جیل کورٹ میں بیٹھتے تھے اس کیس سننے کے لیے. 9 گھنٹے. اور ہاں, پاکستان کا تاریخ کا سب سے مہنگا کیس ہے یہ. جھوٹا کیس چلا کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اینڈ میں کچھ نہیں نکلا اس میں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے جو اگلے کیسز ہیں یہ سچے ہیں, یہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لے آئے 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پسند کے 2-3 ججز بٹھائے ہیں. پورا عدالتی نظام کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس نہ یہ جج سنیں. کیونکہ پاکستان میں خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں. آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسے جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا. اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہا ہے. اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں, یہ سننے کو تیار نہیں تھا. اور اب کہتا ہے بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو, کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے, یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ہاں آئینی کورٹ جو بھی ہے, جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کوئی امین الدین بیٹھا ہوا ہے, وہ کیچ کرے گا, وہ اس سینٹنس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے, ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے. یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز, ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ
ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں. آپ کو پتہ نا ہم ساروں کے پاس 60 70 کیسز ہیں دہشت گردی کے. لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے, انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی اتنی ایسی پوزیشن ہے, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں, ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ؟ نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے. 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے آئسولیشن اور دوسری سولیٹری کنفائنمنٹ. کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا, عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا, یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوگر کی, یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائفر سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا. اور جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے غداری کی, آرٹیکل 6 کے تحت, آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں, آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا, نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں گی سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی, آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم این ایز اور ایم این ایز جو کل ہوئے, کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ. یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اڈیالہ پہ, اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب سے, آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی, ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں اڈیالہ کی طرف, اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں, چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا. تو ہم نے کدھر سے جانا تھا اڈیالہ؟ ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سارا آپ سوچیں, پوری کیبنٹ, پوری وہ ایم پی ایز, پوری کیبنٹ, چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی, اسلام آباد کی حکومت ہوگی, چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت, انہوں نے خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ دیکھ لیں ساری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں. ساری آپ کا خیال ہے ایمبیسیز مانیٹر نہیں کر رہی کہ آپ اپنے لا میکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بالکل مانیٹر کر رہی ہے. انہوں تو اپنے ساتھ غلطی کر دی. یہ تو امبیرسمنٹ ہے کسی ملک کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھیں عمران خان پاکستان کا 90% لوگوں کا لیڈر ہے. آپ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہم نے بڑا کلیئرلی کل گوہر صاحب نے ہمیں سے پوچھا کہ محسن نقوی سے وہ بات کر رہے تھے, ہم نے ان کو کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں ہم 3.5 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں. 7 مہینے سے ان کی آنکھ خراب ہے. یہ وہ عمران خان ہے جو کہ اگر میری بہن جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے, کبھی ان کو ایسے غلطی سے بھی کہتے ہیں کہ عمران مجھے لگتا ہے آپ کو کھانسی آئی ہے, نہیں 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 کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے, میں نے کاف سے ملی, تو بات ہی نہیں وہ لاتے اپنی سے. اور ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے تو دیکھا نہیں ہے, جیل جانے سے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا
माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा फिट हैं। और कई आप में से कोई गया होगा ना जेल में, जो मीडिया जाती थी, किसी से पूछ लें, माशाल्लाह फिट, खुश आते हैं। मीडिया से भी जब बात करते थे, वो तो मीडिया उसके बाद उन्होंने नहीं किया, वो बिल्कुल सेहतमंद इंसान। क्लॉट कैसे आया? हमारे डॉक्टर्स ने, बहुत लोगों ने जो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा पहले आप ये चेक करवाएं क्लॉट आया क्यों था। आज तक किसी ने ना हमें रिपोर्ट दिखाई है, ना डॉक्टर से मिलवाया है कि जिसने ट्रीट किया है। अव्वल तो हमें पता चला कि वो स्पेशलाइज्ड ही नहीं है इस चीज़ में। आप हमारे भाई का मजाक बना रहे हो। उन्होंने जेल से, अब ये मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इमरान खान ने कहा था जो ट्रीटिंग डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर आरिफ पिम्स का, कहता उसने मुझे कहा था कि 85% आपकी नज़र जा चुकी है और ये ठीक होने के इसके चांसेस नहीं है। 85%। ये इमरान खान नहीं कह रहे, उन्होंने नहीं मेजर किया था, उस डॉक्टर आरिफ ने मेजर किया था। अब वो तो उसको कोट करके बता रहे हैं। अब 85% हमारे भाई की आंख ज़ाया चली जाए, क्या पता उसको बचाने का कोई चांसेस हो, क्या पता इस डॉक्टर को ना पता हो। क्यों इमरान खान का इलाज ये छुपा रहे हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है ये उनको कुछ खिला रहे हैं जिसको क्लॉटिंग एजेंट होता है, क्योंकि इमरान खान को ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, ये जो इसकी जो अंडरलाइंग कंडीशंस होते हैं। तो क्या वजह इमरान खान के क्लॉट आया है, हम जानना चाहते हैं। और यकीन करें कि हम इसके बाद प्रेशर मज़ीद बढ़ाएंगे। हम ये कबूल ही नहीं है जो ये कर रहे हैं हमारे इमरान खान के साथ। या 7 महीने हो गए उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, किसी की मुलाकात बंद की है बुशरा बीबी की, और ये झूठ बोलते हैं। बुशरा बीबी की इजाज़त दी थी इन्होंने कि वो मिल सकती है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि बुशरा बीबी की बेटी कल मिल सकती हैं, उनको भी इजाज़त नहीं दी। उनको ये गौहर साहब को कह के उसके बाद उनको भी कल जाने दी, वो मुझे पता नहीं चला। ये बिल्कुल खौफजदा है। हम इनका खौफ, अगर इनको डर है, अगर इनका ख्याल है ये गोलियां, खौफजदा आदमी गोली चलाता है। ये खौफजदा लोग हैं जिन्होंने ये कल सारे पार्लियामेंटेरियंस को रोक के और फिर उसके ऊपर लाठी चार्ज किया। वहाँ खवा हम सारे थे उधर, मुझे उठा के ले गए, वैन में बंद कर दिया। फिर मैं सुहेल अफरीदी ने इतना शोर मचाया कि उन्होंने वैन से उतार के ले आए। पहले गाड़ी चलाई, ले जाने लगे थे, फिर पता नहीं गाड़ी रुकी, फिर जो 2-3 खवातीन थी उनको उसमें से वैन में से उतार दिया। शफकत अवान दूसरी वैन में थे, हमें उनकी आवाज़ आ रही थी, उनसे बात हुई थी। अनवर ताज भी थे। अब ये मुझे बताएं, ये MNAs हैं, ये MNAs हैं, ये आपके लोगों के नुमाइंदे हैं। इनकी क्या क्राइम थी? ये सिर्फ वहाँ खड़े थे ना, वहाँ कुछ PTI, ये जो ये देखें MNAs MPs तो थे उधर। अब आप जिस जगह पे ये खड़े थे सारे, आपको पता है वो जगह क्या है? चारों तरफ एरियाज़ हैं। जब हमें रोक दिया वहाँ पे 26 नंबर चुंगी के ऊपर, खुद रोका है, वहाँ चारों तरफ से मोहल्ले से इमरान खान के तो सारे शदाई हैं, सारे आके वहाँ पहुँच गए। जब ये मूवमेंट करने लगे थे और वाटर कैनन तैयार कर ली, हमने इन बच्चों को सारों को कहा, सुहेल अफरीदी कह रहे थे जाओ यहाँ से, वो आगे से कहेंगे हम नहीं जाएंगे। हमारा तो ये मसला हो जाता है। मैं तो ट्वीट करके कहती हूँ कोई ना आए, हम उनको मिन्नतें करते हैं आप चले जाएं, बल्कि वो उल्टा के हमें कह रहे थे आज आपने यहाँ से नहीं उठना, हमने यहाँ से मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारा परेशानी ये होती है ट्यूसडे को, मंगल के दिन, कि ये लोगों की हमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये मीडिया वाले खड़े, इनको भी पता है, हम इनको कहते हैं यहाँ से चले जाओ, वो जाते ही नहीं है, जेलों में चले जाते हैं। वो फिर आप जेल से होते वो फिर आके वापस खड़े। खौफ नहीं है लोगों में। आप जितने 500 पुलिस वाले इनके ऊपर छोड़ दो, कल कम से कम 500 पुलिस वाला तो था ना, मीडिया ने देखा था ना, रेंजर्स। अच्छा, पीछे इतने बड़े दहशतगर्द लॉ मेकर्स, लोगों के नुमाइंदे। आपको वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के 4 करोड़ लोग, तुम्हें हम क्या समझते हैं? ये माफिया ये काम करती है। पीछे वहाँ इतने रेंजर्स बैठे हुए, थोड़ी सी वहाँ आंटियाँ बैठी हुई थी, थोड़े से वो खवातीन, ज़्यादा खवातीन दूर से चल कर आ गई थी, और बाकी MNAs MPs थे, और ये तुम्हारे दहशतगर्द हैं, बच्चे भी थे। ये पाकिस्तानी कौम को तुमने एंटी टेररिस्ट फोर्स खड़ी करके बुलेट सिलवा दिए। तो ये आपका ख्याल है ये बांग्लादेश बनाने लगे हो? आप खुद ही बनाने चाह रहे हो। ये साजिश है। लेकिन हम इमरान खान के लिए हम तो खड़े होंगे, और पाकिस्तानी कौम भी खड़े होने को तैयार है। हम अकेले नहीं हैं।
इंशाल्लाह, और आप उनका इलाज करवाएंगे। मोहसिन नकवी साहब को भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अलीमा खान ने रुकावट डाल दी, नहीं तो हम तो इलाज करवा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं, अब सच बोले। मोहसिन नकवी, आप ज़रा शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान को शिफ्ट, मेरी बहन ने कल कहा, ये जो आगे पीछे गौहर साहब आ रहे थे मुतालबात के साथ, तो मेरी बहन ने कहा हम इनको मानते नहीं, ये झूठ बोलते हैं हर दफ़ा, आप उनको शिफ्ट करना है अभी शिफ्ट करो। क्योंकि आमतौर पे रात के 2 बजे तो इमरान खान को डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, रात को फिर एजेंसी वाले जाके डेंटिस्ट को रात को 3 बजे उठाते हैं। खौफजदा किया हुआ है सबको, बस कर दें ये सब कुछ, अपने मुल्क की फिक्र करें सारे। लेकिन इमरान खान के लिए हम मंगल को हमारी मुलाकात का दिन है, हम जाएंगे। हम वहाँ प्रेशर, हमने अपील की थी पार्टी के लोगों को कि आप आएँ और प्रेशर डालें, क्योंकि इन पे प्रेशर डालो ये जो जाली हुकूमत पे, ताकि ये इमरान खान का इलाज करवाएं, और इन्होंने साथ दिया। कल हम इनका इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रंट फुट पे खेलना ही था, क्योंकि आगे से वो अटैक करते थे, सामने हम सुहेल अफरीदी भागे जाते थे लोगों को छुड़वाने के लिए, और पीछे से किसी को उठा के ले जाते थे। एक गेम डली हुई थी यहाँ पे। ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये डरते नहीं है, हम भी कह रहे थे अब किसकी बारी है, लेकिन खौफ नहीं है। आप अब मेहरबानी से, अगर आपका ख्याल है कि आपने कई साल इस तरह गुजार देने, हम तो नहीं यहाँ बैठे ये जाली केसेस के लिए, नहीं हमें कबूल। अब ये मेरे ख्याल में टाइम अब नहीं है कि ये प्यार की ज़ुबान समझते हैं। सीधी सी बात है, एहतजाज करने, सख्त एहतजाज करें। आइन हमें हक देते है एहतजाज का, आइन हमें हिफाजत करता है हमारे एहतजाज की। लेकिन अब टाइम आ गया है, और सुहेल अफरीदी ने अभी बताया कि TTAP का जो कॉल है वो जुमे की है। लोग हमें आके वहाँ कह रहे थे आपने उठना नहीं है, आपने यहाँ से हिलना नहीं है, आपने जाना नहीं है, बल्कि सुहेल अफरीदी ने बड़े अच्छी तरह मैनेज किया कि लोग इनके पीछे पड़े हुए थे, आगे चले आगे चले कह रहे थे आपको, इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, महंगाई की हालत देख लें, सबको पता है इमरान खान का वक्त कैसा था। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इमरान खान का इलाज। हमारी एक डिमांड है, हम दूसरी डिमांड भी नहीं कर रहे। आइसोलेशन में आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुलाकातें बंद की हैं। पहला डिमांड इमरान खान का इलाज, जो बिल्कुल जायज़ डिमांड है। दूसरा डिमांड उनकी आइसोलेशन ख़त्म की जाए। मुलाकातें होंगी तो उनकी आइसोलेशन ख़त्म होगी। ये 2 डिमांड हो गए। तीसरा डिमांड ही नहीं हम कर रहे। बाकी जो जज डोगर का, वो लॉयर्स का काम है जाके संभालें, ये आपके जजेस क्या कर रहे हैं। जुडिशरी के लिए लॉयर्स का काम है जाके इनको हाजिर करें। ये किस किस्म के जजेस बिठाए हैं, क्यों आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ये सारे बार्स, ये क्या तमाशा देख रहे हैं सारे बार्स, ये किस किस किस्म के ये बार्स हैं, ये बार्स हैं क्या, बल्कि ये क्या बार, ये जो क्या लॉयर्स बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, ये क्या है। ये आप लॉयर्स आके हमें बताएं कि 26वीं तरमीम आ गई, 27वीं तरमीम आ गई, बार्स क्या कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये गलत हो रहा है पाकिस्तान में। हम पाकिस्तानी अवाम आपसे पूछती है, आप लॉयर्स थे, आपका काम था तहफ़्फ़ुज़ देना। हमने 2007 में 7 लॉयर्स के साथ हम चले थे, पाकिस्तानी कौम आपका साथ दिया था जब आप खड़े हुए थे, जब चीफ जस्टिस हटाए गए थे। लेकिन आज आप सारे चुप हैं। ये नहीं कि PTI का कोई लॉयर है तो नून लीग का लॉयर है। हर लॉयर को इस वक्त पाकिस्तान के आइन का को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। क्यों ये इजाज़त दे रहे हैं इस किस्म की। जजेस बेचारे वो हीरोज़ हैं। इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने जेल में कहा था, जाके बाहर कहो, जिन जजेस ने स्टैंड लिया है, पाकिस्तानी कौम इनको हीरोज़ मानो इनको हीरोज़। आप इनको राज तहसीन पेश करें कि उन्होंने स्टैंड लिया है। और ये जो जज जो क्रिमिनल चीज़ें कर रहे हैं, ये बार एसोसिएशन, काउंसिल, हज़ारों मेंबर, मैं देखती हूँ इनके इलेक्शन हो रहे थे, लगता है पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं। इतनी मेहनत हो रही थी किस चीज़ के लिए।
کہ مجھے کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن سب سے پہلے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ جوڈیشل سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ پروٹیکٹ کریں گے, آج اگر بار ایسوسیشن لائرز ان ججز کی سمت سیدھی کریں گے, عمران خان کو اور باقی سارے پاکستانیوں کو انصاف ملے گا. اور صرف یہ کہتی نہیں ہے, پاکستان پورا, ملٹری والوں کو تو ہاں کوئی لائرز بول ہی نہیں رہے. سویلینز کو یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فوراً اجازت دے دی, جاؤ جی سویلینز کو ٹرائی کر لو. کیا ہم پاکستانی یہ کوئی, اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نہیں, یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں کہ تنخواہیں لے رہے ہو ہمارے ٹیکس سے اور آگے سے ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہو اور کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. ہر پاکستانی بولے ان کے اوپر, اور سارے لائرز تھوڑا سا خیال کریں. ہم آپ کے اوپر, ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے انصاف کو. میں نے آپ کو جو بتانا تھا اب بتا دیا کہ لائرز انصاف دلوائیں, پھر عمران خان کی بیل ہیئرنگ لگوائیں, اور منگل کو, ہاں منگل کو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ تو گیزٹڈ ہالیڈے اگلی, ہاں اور وہ گیزٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں, تو اگلے منگل نہیں ہوگا سہیل افریدی صاحب, اس سے اگلے منگل ہوگا. کیا بنتی ہے 2 جون کو اگلی دفعہ جائیں گے, اور سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے, انہوں نے مجھے بتایا, سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی, ہم سب آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہتر ہے یہ راستہ نہ روکیں. پنجاب حکومت, مریم نواز کو آپ ذرا میسج بھیج دیں سی ایم کو کہ راستہ نہ روکے تو بہتر ہے, کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا, یہ غیر قانونی کام کریں گے, اب قبول نہیں ہے. اور ملاقاتیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے, آئسولیشن عمران خان کی ختم کی جائے اور عمران خان کا علاج کیا جائے. نہیں تو ہمیں لگے گا آپ نے کچھ کر رہے ہیں, کچھ جرم کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. جی مجھے اب صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ آج ہم پاکستانیوں کو ایک محکوم قوم بنا دیا گیا ہے. جو سائفر کے واقعات سامنے آئے ہیں اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہا. تو عمران خان صاحب کی رہائی میں ہم تمام پاکستانیوں کی حقیقی آزادی ہے, اور اس جد و جہد میں ہم سب متحد ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان کے گرد خلوص کا ایک حصار ہیں, اور ہم سب نے مل کر متحد ہو کر, پوری پاکستانی قوم نے متحد ہو کر یہ جد و جہد کرنی ہے, اور کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا, علامہ اقبال نے, قائد اعظم نے جو خواب دیکھے, جو جد و جہد کی, وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم بین الاقوامی سازشوں کے تحت آ کر ایک محکوم قوم بن جائیں. وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلیں اپنے ملک پر. وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس ملک کی دھرتی جو ہے اس پر ہم چل نہ سکیں, اپنی آواز نہ بلند کر سکیں. تو ہم انشاءاللہ اس ملک کو ایک بار پھر آزاد کرائیں گے, پاکستانی قوم کو آزاد کرائیں گے, اور ہم سب متحد ہیں. بہت شکریہ. اچھا میری بات سنیں, ایک منٹ, اچھا میری بات سنیں نا. میں اٹھا اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, کل کے ایونٹ کے حوالے سے ادھر ادھر کوئی سوال نہیں کرنا, اس کا جواب میں نہیں دوں گا. علیمہ خان صاحبہ سے میرا سوال ہے کہ آپ نے سائفر کی بات کی. علیمہ خان صاحبہ 9 مئی کو عوام جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کی رہائی کے لیے. 26 نومبر کو لوگوں نے گولیاں کھائیں عمران خان کی رہائی کے لیے. آج آپ رہائی کی بجائے صرف علاج پہ آئے ہیں. رہائی ہوگی تو علاج بھی ہو جائے گا, آپ صرف رہائی تک محدود کیوں ہو گئے؟ رہائی کی بات کی ہے. عمران یہ لائرز ہیں, انشاءاللہ یہی ہم نے اپیل کیا ہے کہ سارے بار ایسوسیشنز جب تک اس جج کو کہیں گے نہیں کہ ان کی بیل سنیں, میرٹ کے اوپر انصاف دے گا, تب عمران خان رہا ہو جائیں گے. اس لیے آج ہم نے لائرز کو کہا ہے کہ انصاف کے لیے تو کھڑے ہو جائے نا, پاکستانیوں کے, عمران خان سمیت سارے پاکستانیوں کے انصاف کے لیے لائرز کو, ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہزاروں ہیں, وہ کھڑے ہوں.
उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हलीमा खान साहब शोर ना मचाएं। सुनाई नहीं दे रहा, मैं बात कर रही हूँ। कह रहे हैं कि मतलब लोग जो हैं अमेरिका की खुशनुदी के लिए इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। खान साहब को जेल में रखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका की खुशनुदी के लिए इमरान खान साहब को सजा दे रहा है? देखिए, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप मुझे बता दें कि क्या डर से करते हैं, क्या मुझे क्या पता किस लिए कर रहे हैं। जो लोग वहाँ को देखते हैं और अपने लोगों को नहीं देखते, उसका यही तो इमरान खान कह रहे हैं, गुलामी से निकलो, हर किस्म की गुलामी से निकलो। आप पाकिस्तानियों को रोज़ वो जेल में बैठ के यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप जद्दोजहद नहीं करोगे, अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़ोगे, आपके बच्चे भी इनके गुलाम होंगे, आप मुस्तकबिल में भी होंगे। इसलिए यही वो कह रहे हैं। सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है इस हुकूमत ने ख़राब की हुई है। जो ये जाली हुकूमत है यहाँ पर मुसल्लत की गई है, इनकी गफलत की वजह से इमरान खान साहब का ये हाल है। इमरान खान साहब का इलाज इस गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत ने रोका हुआ है। इमरान खान साहब के लिए पूरी कौम में तशवीश पाई जा रही है और इस हुकूमत से ही बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करनी है, किसी और से बात नहीं करनी। और ये इख्तियार जो है चेयरमैन साहब का होना चाहिए कि वो किससे रब्ता करे या ना करे। और इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से हमारा कंसर्न है, तो उस हवाले से जहाँ से हमें रिलीफ मिलेगी वो बात होगी उसमें। देखिए, मफाहमत जो है जो इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है अलामा साहब और अचकज़ई साहब को कि वो जो है मुज़ाकरात करें, जो साहिब इख्तियार है, मतलब जिनके पास भी इख्तियार है, तो वो करें। वो भी साथ चलती रहेगी और मुज़ाहमत भी साथ चलती रहेगी प्रेशर तो इंशाअल्लाह। बनना चाहिए ना। हलीमा खान साहिबा, ये बताइएगा, आपने मुतालबा किया है, बातें में है, कौन राब्ता करेगा पीटीआई? मैं जिम्मेदारी किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ, मैं सारे वकला को अपील कर रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बार एसोसिएशन हैं, आप पाकिस्तान के लोगों के, आपने लॉयर बनना है, आपको लोग चुनेंगे आगे कि हमारा मतलब लॉयर, मतलब आपको चुनेंगे और फीस बढ़ेंगे और फिर किन जजेस के सामने जाएंगे, लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। आप एतमाद बहाल करने के लिए बात करने हैं, आप एतमाद बहाल करना है लोगों का इंसाफ के निज़ाम में, तो आप पहले ये जो तमाशा लगा हुआ है तरमीमों के बाद, आप उसके खिलाफ तो बोले ना। आप बोलें कि ये गैर आइनी चीज़ें हो रही हैं, ये जो जजेस को इधर उधर फेंक रहे हैं, जिन जजेस ने आवाज़ उठाई थी आपने उठा के उनको और कोर्ट्स में फेंक दिया, लेकिन वो हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। ये आपके लिए आगे तारीख में ये हीरोज़ होंगे और जो बाकी ये मुजरिम हो गए, लेकिन तारीख इनको नहीं भूलेगी कि ये ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की डाउनफॉल जो जा रही है इस वक्त। निज़ाम इंसाफ का मिलता रहता, पाकिस्तान तरक्की करेगा। बस ठीक है सर, आप